کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرز۔ اے محمد، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے، خوش کر دیں گے آپ کو۔ آپ روئیے مت، رسول بھی روتے تھے امت کے لیے۔ آج ہمیں رسول سے کتنی محبت ہے، ہم سنت کو، بہت سارے مسائل کو جو فرائض میں سے ہیں پہنوں سے رونق دیتے ہیں۔ رسول ہمارے لیے رو رہے ہیں، رسول ہمارے لیے رو رہے ہیں، ہمیں کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ یہ پڑھ کے دیکھیں حدیث ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، جا کے کہہ کے آؤ، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو ہم رسوا نہیں کریں گے، آپ کو ہم غم میں نہیں ڈالیں گے، آپ کی بات ہم مانیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فی الشفاعۃ العظمیٰ، وہ بڑی شفاعت جب ہوگی، بڑی لمبی حدیث ہے، سارے پیغمبر ہاتھ جھٹک دیں گے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ یا آپ نے سنا ہوگا علماء کے منہ سے سنی ہوگی حدیث، رسول فرماتے ہیں تمام انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، وَيَقُولُ الرَّسُولُ اُمَّتِي اُمَّتِي، اور رسول کہہ رہے ہوں گے میری امت میری امت۔ آپ کو اپنی امت کی فکر وہاں بھی ہوگی کہ میری امت کی بخشش کیسے ہوگی۔ آپ کو مسئلے مسائل سے واقفیت ہے، نبی علیہ السلام نے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اشترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین موجیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موٹے تگڑے قیمتی میڈھے خریدے، فذبحہما بیدہ، اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کو ذبح فرمایا، اور کیا فرمایا؟ اللہم ان ھذا عن امتی جمیعا ممن شہد لہو بالتوحید، اللہ ایک میڈھا میں ذبح کر رہا ہوں اپنی ان تمام امتیوں کی طرف سے جو میری امت کے لوگ تیری توحید کے قائل ہیں۔ رسول قربانی ہماری طرف سے کر رہے ہیں، قیامت تک کے جتنے مومن ہیں سب کے لیے قربانی کر دی، اور کہا اللہم ان ھذا عن امتی جمیعا، اللہ یہ قربانی میری امت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے ہے جو تیری توحید کے قائل ہیں، وشہد لہو بالبلاغ، اور جو اس بات کے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ رسول کو کتنی محبت تھی ہم سے، بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں مثلی و مثلکم کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال تمہاری مثال اس آدمی کی طرح سے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے اپنے چاروں طرف کی چیزوں کو روشن کر لیا، فجعل الدواب والفراش یقعن فیہا، تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس آگ میں کود کود کے جلنے لگے، اور وہ آدمی ان کیڑوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ کیڑے اس آگ میں کود کود کے نہ گریں، اور میں وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم ہو کہ جہنم میں کودے جا رہے ہو، تم آگ میں کودے جا رہے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں، تمہارا حال یہ ہے میرا حال یہ ہے، میں تمہیں جب بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ہو کہ جہنم میں کودے جا رہے ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کبھی کبھار موقع سے فائدہ اٹھانا بھی چاہیے،
اما عائشہ کہتی ہیں کہ لما رأیت من طیب نفس من رسول اللہ، جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ایک دن بہت خوش ہے، بہت خوش ہے، بہت اچھے موڈ میں ہے، لما رأیت من طیب نفس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت له، ایک دن دیکھا کہ میرے سرتاج بہت خوش ہے، اچھے موڈ میں ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول ادعو لی، میرے لیے دعا فرما دیجیے، دعا کر دیجیے میرے لیے۔ ابن حبان کی روایت ہے، میرے دعا کر دیجیے۔ آپ نے کہا اللہم اغفر لی عائشہ ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسرت، اے اللہ میری بیوی عائشہ کو بخش دے، وہ گناہ بخش دے جو ظاہر کر کے کیا ہو، جو چھپا کے کیا ہو، جو آگے کیا ہو، جو پیچھے کیا ہو۔ یہ دعا سن کر کے فضحکت عائشہ، اما عائشہ ہنسنے لگیں، حتی سقط رأسها فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الضحک، عائشہ اس قدر ہنسنے لگیں کہ ہنستے ہنستے ان کا سر اللہ کے رسول کے گود میں جا کے گر گیا۔ یہ تو ہوتا ہے، آدمی جب ہنستا ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اما عائشہ سے پوچھا ایسرکی دعائی، کیا میری دعا تمہیں اچھی لگ رہی ہے؟ اما عائشہ نے کہا ومالی لا، ومالی کیوں نہیں، ومالی یسرنی کیوں نہیں، دعا آپ کی دعا مجھے کیوں نہیں اچھی لگے گی؟ رسول اللہ آپ نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی فی امتی فی کل صلاتی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اے عائشہ کہ میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ہر نماز میں امت کے لیے دعا کرتا ہوں، میری دعا میری ہر نماز میری امت کے لیے ہوتی ہے۔ وہ رسول جو ہمارے اور آپ کے لیے سجدوں میں دعائیں کرے، سفر و حضر میں دعائیں کرے، ہماری بخشش کی فکر کرے، ہمارے لیے جہنم سے بچانے کی تدبیریں کرے، ہم خوش نصیب ہے کہ ہم کو اللہ نے ایسا رسول نصیب فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کننا فی صدر النہار عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ صبح کا وقت تھا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاءہ قوم عراۃ مشتابہ النمار اور متقلد السیوف، کچھ لوگ ایسے آئے جن کے بدن پر کپڑے نہیں تھے، ننگے بدن تھے، سطر چھپا ہوا تھا، نیچے لنگی بدی ہوئی تھی، دھاری دار چادریں پہنے ہوئے تھے، گلے کے اندر تلواریں لٹکائے ہوئے تھے۔ اذ جاءہ قوم عراۃ مشتابہ النمار او متقلد السیوف، گردن میں تلواریں لٹک رہی ہیں، بدن پورا ننگا ہے، نیچے کپڑا پہنا ہوا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں فتمعر وجہ رسول اللہ لما رآ بہم من الفاقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کالا پڑ گیا ان کا فاقہ اور ان کی بدمستی اور یہ فقر و فاقہ غربت دیکھ کر کے۔ کیا ہم ایسا ہوتا ہمارے ساتھ؟ ایسا ہوتا ہمارے ساتھ؟ اللہ، آج ہم مسلمان اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، اگر ہم اپنے کسی بھائی کو نقصان پہنچا دیں یا اس کی بزنس میں کوئی نقصان ہو گیا ہے، گھاٹا ہو گیا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس دن ہم 2 روٹی زیادہ کھاتے ہیں، مرا تو آج ہی۔ یہ ہمارے دل کی حالت ہے۔ امت کے کچھ لوگ ننگے کپڑوں میں دیکھے گئے، اللہ کے رسول کا چہرہ کالا پڑ گیا، فتمعر وجہ رسول اللہ لما رآ بہم من الفاقہ، اس فاقے کو دیکھ کر کے، اس حالت کو دیکھ کر کے رسول کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ آگے اللہ کے رسول گھر میں تشریف لے گئے، گھر میں تشریف لے گئے، خرج ثم دخل خرج ثم دخل، گھر میں جاتے باہر آتے، گھر میں جاتے باہر آتے، یہ بے چینی ہوتی نا، ایسی بے چینی ہوتی ہے۔
آپ لوگوں کے بھی لوگوں کو دیکھا نہیں ہے کیا؟ یہ کوئی بندر اندر کی قوم تھوڑی نہیں، تو انسانی ہے جو بہت غور سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. انسان ہے بھائی، کوئی بندر اندر نہیں ہے. یہ ہم جیسے مولوی ہیں، یہ بھی آپ لوگ بہت غور سے ان سب کو دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی مادرہ تھوڑی نہ ہے. میری طرف دیکھیے آپ لوگ. اللہ کے رسول گھر میں گئے، باہر نکلے، گھر میں گئے. یہ ہوتا ہے انسان کو جب بے قراری ہوتی ہے تو آگے پیچھے ہوتا ہے. پھر آپ نے بلال سے کہا بلال اذان کہو. وقت ظہر ہو گیا. بلال نے اذان کہی، ظہر کی. آپ نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد خطبہ دیا صدقے کے اوپر، صدقے کی فضیلت پر خطبہ دیا. صحابہ اٹھے، اپنے اپنے گھر گئے، جس کو جو میسر آیا سب لے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فرأیتو قوما وین، میں نے ڈھیر دیکھے کپڑوں کے گٹھر، کھجور، جو کچھ میسر تھا، ادھر ڈھیر ادھر ڈھیر ادھر دیکھ. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کے پہننے کا، کھانے پینے کا انتظام ہو گیا تو حالت بدل گئی. خوشی ہونی چاہیے جو رسول کی سنت ہے. اب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں واللہ رأیت وجہ رسول اللہ یتہلہل کأنہ مذہبۃ. پہلے دیکھا تھا فاقے کی وجہ سے آپ کا چہرہ کالا پڑ گیا. اب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا، گویا کہ سونے کی ڈلی ہو. ثابت کیا ہوتا ہے؟ کیا ثابت ہوتا ہے بھائی؟ کسی بھائی کی پریشانی کو دیکھ کے خوش نہیں ہونا چاہیے. اس کی پریشانی ہماری پریشانی ہے. اس کے ساتھ جو حالات بنے ہیں ہمارے ساتھ بھی ویسے حالات بن سکتے ہیں. یہ چند مثالیں میں نے، میرے بعد ایک صاحب کو اور بھی تقریر کرنی ہے، انشاءاللہ آپ انہیں سنیں گے. وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ آپ نے حدیثیں سنی ہیں جو میں نے بتائی آپ کو. اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی، کس قدر محبت تھی. اب کچھ مثالیں ہم اور دیکھ لیں کہ نبی کے زمانے میں صحابہ کرام رسول سے محبت کیسی کرتے تھے، کیسی محبتیں کرتے تھے. چند نمونے وہ بھی ہم دیکھ لیں. میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، ترمذی کی روایت ہے. حضرت ابی بن کعب حدیث کے راوی ہیں. ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اکثر علیک الصلاۃ. اے اللہ کے رسول میں آپ پر درود بہت بھیجتا ہوں، بہت بھیجتا ہوں. فکم اجعل لک صلاتی، میں آپ پر درود کتنا بھیجوں؟ غور سے سنیے گا، حدیث لے کے جائیے آپ. میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث درود نہیں بھیجتے. تو میں ایک اہل حدیث کی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو. صحابہ کون تھے؟ صحابہ کس کو مانتے تھے بھائی؟ کس امام کو مانتے تھے؟ اللہ کے رسول کو نا. میں ایک اہل حدیث، پکے اہل حدیث کے حدیث سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں. میں کتنا درود بھیجوں؟ فکم اجعل لک صلاتی، میں آپ پر درود کتنا بھیجوں؟ آپ نے کہا وما شئت، جتنا چاہو. وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم زیادہ کرو گے تو اور بہتر ہوگا. وہ ابن کعب کہتے ہیں الربع، چوتھائی کر لوں، 3 حصے میں سے ایک حصہ کر لوں. 3 حصہ اپنے لیے، ایک حصہ آپ کے لیے. آپ نے کہا جتنا چاہو اضافہ کر لو تو اور بہتر ہے. انہوں نے کہا النصف، آدھا کر لوں. آپ نے کہا وما شئت، جتنا چاہو اتنا کر لو. زیادہ کرو گے اور اچھا تمہارے لیے. وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اضافہ کرو گے تمہارے حق میں اور بہتر ہوگا. انہوں نے کہا الثلثین، ایسا کرتا ہوں 3 حصہ کر کے 2 ثلث آپ کو دے دیتا ہوں، ایک اپنے لیے رکھ لیتا ہوں. آپ نے کہا وَإِن وَمَا شِئْتَ، جتنا چاہو بھائی. وَمَا زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور کر لو تو اور بہتر ہوگا. تو ابی بن کعب کہتے ہیں اجعل لک الصلاۃ کلھا یا رسول اللہ، میں سارا درود آپ پر نشاور کر دیتا ہوں.
اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا ہوں، سب کچھ آپ کے لیے کرتا ہوں۔ تو رسول نے کہا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم ایسا کر لو کہ مجھ پر ہر وقت درود بھیجتے رہو تو تمہارے سارے غم ختم ہو جائیں گے، تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پتہ چلا کہ درود رسول پر بھیجنے سے غم ہلکا ہوتا ہے، گناہ چھنٹ جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ عمل تھا صحابہ۔ حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں صحابہ کرام 1400 کی تعداد میں عمرہ کرنے گئے تھے۔ مکے کے لوگوں نے روک دیا کہ ہم آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ صلح ہو رہی تھی، اس صلح کے موقع پر ایک مشرک جس کا نام عروہ بن مسعود ہے، عروہ بن مسعود کو قریشیوں نے رسول کے پاس بھیجا کہ تم جا کے بات چیت کر کے آؤ۔ عروہ بن مسعود جب لوٹ کے آتا ہے، مشرک ہے، امام بخاری نے اس کو بخاری میں درج کیا ہے، بخاری میں درج کیا ہے۔ عروہ بن مسعود ایک مشرک ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا ایک کتاب لکھی گئی The 100 دیکھا ہوگا، ایک عیسائی مورخ نے پوری دنیا کے جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے نام ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام لکھا ہے 100 لوگ۔ جانتے ہیں آپ اس عیسائی مورخ نے رسول کا دشمن، اسلام کے دشمن ہونے کے باوجود اس عیسائی نے نمبر 1 پر اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے، اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ خوبیاں وہی ہوتی ہیں جس کو دشمن بھی اس کا اعتراف کرے، دشمن بھی اس کا اعتراف کر رہا آج کہ ایسا شخص دنیا کے اندر نہیں آیا۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے وَلَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، وَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِي، میں نجاشی حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس گیا ہوں، میں روم اور ایران بھی گیا ہوں۔ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُعَظِّمُ أَحَدًا مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُهُ مُحَمَّدًا، قسم اللہ کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی بادشاہ کے ماننے والے اتنی عظمت نہیں کرتے جتنا کہ صحابہ محمد کی عظمت و تعظیم کرتے ہیں۔ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں، 4 چیزیں نقل کی ہیں اس نے کہا ما انتخم نخامتن، جب بھی رسول منہ سے بلغم تھوکتے ہیں وہ کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے، اس کو مل کر کے اپنے بدن پر لگا دیتا ہے، یعنی تھوک کو بلغم کو مٹی نصیب نہیں ہوتی کہ مٹی پہ پڑ جائے وہ۔ اور میں دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے، جب کوئی حکم دیتے ہیں رسول تو اس حکم کی اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ۔ تم ایسے کے بعد مجھے بھیجے ہو نا، اور میں جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین کو نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ لوگ کر کے اپنے بدن پر مل لیتے ہیں یہ لوگ، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو اپنی نظریں سب نیچے رکھتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی کہہ رہا ہے، جو ایک مشرک ہے۔ کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں۔ اتنی محبت کرتے تھے صحابہ رسول سے، اتنی محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں عتمہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فلقیہ رجل من الانصار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کے کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک انصاری صحابی کی ملاقات ہو گئی۔ انصاری صحابی نے رسول کو دیکھا اور کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، واللہ انہو لیسونی ما ارا بوجہک عما ہوا، اے اللہ کے رسول میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ آج مرجھایا کیوں ہے، مجھے بڑا برا لگ رہا ہے، مجھے عجیب سی کیفیت میری ہو رہی ہے۔ انہو لیسونی،
مجھے بڑا برا لگ رہا ہے، ما ارا بوجہ کا، یہ آپ کے چہرے پر جو میں رنگت دیکھ رہا ہوں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، یہ مجھے بڑا برا لگ رہا۔ اما ہوا، وجہ کیا اللہ کے رسول؟ فنظر الیہ رسول اللہ ساعتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اس صحابے کو دیکھا اور دیکھ کے فرمائے الجوع، بھوک سے میری حالت بنی ہوئی ہے، کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ مسلمانوں ٹھہرو ایک منٹ کے لیے، ہمارا تمہارا رسول کئی دن افاقے کرتا تھا۔ آج ہمیں دعوتوں میں جو کھانے ملتے ہیں، جتنا ایک غریب اپنا پیٹ بھر سکتا ہو اتنا ہم دسترخوان پہ کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں۔